بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو کل بتایا نا میں نے سجدہ صاحب کے بارے میں، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 11 سجدے ہیں. سمجھتے ہو؟ امام مالک سورہ صاد کا سجدہ اور مفصلات میں جو 3 صورتیں ہیں نا، مفصلات میں 3 صورتوں کا سجدہ، سورہ نجم، سورہ انشقاق اور سورہ علق، ان تینوں سجدوں کو ان کے ہاں وہ سجدے کے قائل نہیں ہیں. اور ان کی دلیل وہی ہے جو کل حدیث آئی تھی کہ مفصلات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا، لیکن اس کا جواب دے چکے ہم کہ خود ابن عباس سے ہی مروی ہے کہ سجدہ کیا ہے. دوسرا، امام احمد بن حنبل کے نزدیک 15 سجدے ہیں. تو امام احمد بن حنبل کی دلیل یہ حدیث ہے، یعنی وہ سورہ حج کے دونوں سجدوں کے قائل ہیں. سورہ حج میں جو 2 سجدے ہیں نا جن میں ہمارا شوافع سے اختلاف ہے، اس کے دونوں. اور ان کی دلیل یہ حدیث نمبر 1029 ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن میں 15 سجدے بتائے. لیکن یہ حدیث امام شافعی کے نزدیک بھی ضعیف ہے، حنفیہ کے نزدیک بھی ضعیف ہے، اس لیے اس سے استدلال ٹھیک نہیں ہے. سمجھتا ہے؟ باقی پھر اختلاف رہ جاتا ہے شوافع اور حنفیہ کے درمیان. تو دونوں کے نزدیک 14 سجدے ہیں، اور سورہ حج کا سجدہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے. اب کون سا والا سجدہ ہے؟ تو امام شافعی کے ہاں سورہ حج میں جو دوسرا سجدہ ہے وہ ہے، اور ہمارے ہاں سورہ حج میں جو پہلا سجدہ ہے وہ ہے. چلیں، یہ اختلافات کا حاصل. ہاں، یہ ابن لہیعہ تو مشہور راوی ہے، ضعیف راوی، جس کا آخر عمر میں اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، تو آخر عمر میں یہ اپنے حافظے سے حدیث بتایا کرتے تھے. سمجھتے ہو؟ بس یہ تو مجتہد اپنے مجتہد کے نزدیک جو حدیث اس کے نزدیک ضعیف ہوگی وہ اس پہ فیصلہ کرے گا نا. باقی احادیث کا صحیح اور ضعیف ہونا تو ایک اجتہادی چیز ہے. جی، وہ تو قرائن ہے نا کہ سورہ حج کی جو دوسری آیت ہے نا اس میں سجدہ کا جو اس میں سجدے کے بعد رکوع کا بھی حکم ہے، تو یہ بہت بڑا قرینہ ہے کہ اس سے نماز مراد ہے. سمجھتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. تو یہ واضح قرینہ ہے کہ اس سے سجدہ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد نماز ہے. چلیں، باب اوقات النہی ہے. امام احمد بن حنبل کے ہاں 15 سجدے ہیں، امام مالک کے ہاں 11 سجدے ہیں، اور حنفیہ اور شوافع کے ہاں 14 سجدے ہیں. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص اس کی کوشش نہ کرے کہ یعنی اس کی تحری نہ کرے کہ طلوع شمس کے وقت نماز پڑھے اور نہ غروب شمس کے وقت، دونوں وقت میں نماز پڑھنا ممنوع. متفق علیہ. ایک روایت میں کہ جب سورج کا کنارہ بلند ہو جائے تو نماز ترک کر دو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے مکمل، بس جب سورج کا کنارہ غائب ہو جائے تو بھی نماز ترک کر دو یہاں تک کہ مکمل غائب ہو جائے. اور طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت نماز کو تلاش مت کرو، یہ وقت نماز کے لیے نہ بناؤ. فإنها تطلع بین قرنی الشیطان، شیطان کے سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے. متفق علیہ. آپ کو پتہ ہے پہلے حدیث آئی تھی کہ جو فجر کی 1 رکعت پالے تو اسے چاہیے کہ وہ مکمل کر لے طلوع آفتاب کے وقت، اور جو عصر کی 1 رکعت پالے وہ طلوع کو اس کو مکمل کر لے. تو یہ 2 حدیثیں آپس میں بالکل ٹکرا رہی ہیں. تو یہ خوب سمجھ لیں، یہاں حنفیہ پہ یہ طنز کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حدیث کو چھوڑ کر قیاس سے کام لیا ہے. قیاس کیا کہتا ہے کہ فجر کامل وقت میں شروع کی تھی تو کامل وقت میں ہی ختم کرنا واجب ہے، لہذا طلوع شمس ہو گیا تو فجر کی نماز باطل ہو گئی. اور عصر ناقص وقت میں شروع کی، غروب آفتاب کے وقت شروع کی، تو ناقص وقت میں جب شروع کی ہے تو واجب ہی ناقص ہوئی تھی تو اس کو مکمل کر لے. تو بہت سے لوگ یہ طنز کرتے ہیں حنفیہ پر کہ انہوں نے وہ جو پہلی حدیث ہے نا، صحیح حدیث ہے جس میں آتا ہے من ادرک رکعۃ قبل طلوع الشمس فقد ادرک الفجر، جو فجر سے پہلے 1 رکعت پڑھ لے اس نے 1 رکعت پالی یا اس کو مکمل کر لے وہ، اور جو غروب آفتاب سے پہلے عصر کی نماز پالے اس کو چاہیے کہ وہ مکمل کر لے. تو کہتے ہیں انہوں نے قیاس کی وجہ سے اس صحیح حدیث کو ترک کر دیا ہے. تو خوب سمجھ لیں، دوبارہ اس بات کو میں واضح کر رہا ہوں کہ احناف نے قیاس کی وجہ سے حدیث کو ترک نہیں کیا ہے. 2 حدیثیں بالکل ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں، تو احناف نے کہا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی تیسری حدیث نہیں ہے جس میں ہم ترجیح دیں کہ یہ والی حدیث کو لینا ہے کہ یہ والی حدیث کو. تو قیاس کے ذریعے ہم نے ترجیح دی ہے. فجر میں قیاس ترجیح دے رہا ہے اس حدیث پر، یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. قیاس ترجیح دے رہا ہے کہ آپ فجر میں اس حدیث پر عمل کریں کیونکہ دونوں حدیثیں ٹکرا رہی ہیں نا آپس میں. اور عصر میں قیاس ترجیح دے رہا ہے کہ آپ اس حدیث پر عمل کریں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو احناف نے عصر کے بارے میں اس حدیث کو لیا، فجر کے بارے میں اس حدیث کو لیا. تو یہ مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ حدیث کو چھوڑ کر قیاس پر عمل کیا ہے، اس کی تعبیر غلط کی جاتی ہے. چلیں، اور احناف کے پاس صرف احادیث نہیں ہے اس بارے میں بلکہ
صحابہ کا عمل ہے، خلفائے راشدین کا عمل ہے. چلیں، امام طحاوی نے شرح معانی الاثار میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ذکر کی ہیں کہ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے وہ نماز کو بہر صورت مکمل کر دیا کرتے تھے. چلیں، دیکھو پہلی حدیث عبداللہ بن عمر سے، یہ دوسری عقبہ ابن عامر سے. وہ فرماتے ہیں کہ 3 گھڑیاں ایسی ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے سے یا مردے دفنانے سے منع کیا. مردے دفنانے سے مراد ہے اس میں جنازہ پڑھنے سے، سمجھتے ہو. حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع، جب سورج نکلنے لگے یہاں تک کہ مکمل بلند نہ ہو جائے. ہر طرح کی نماز اس میں ممنوع ہو رہی ہے، فجر بھی، عصر بھی، ہر طرح کی. وحین یقوم قائم الظہیرہ، جب بالکل زوال کا وقت ہو، سورج بالکل سر پہ کھڑا ہوا ہو. حین تمیل حتی تمیل الشمس، جب تک کہ سورج ڈھلک نہ جائے. وحین تضیف الشمس للغروب، جب سورج غروب ہونے کے لیے تیار ہو جائے. حتی تغرب، جب تک مکمل غروب نہ ہو جائے. رواہ مسلم، صحیح مسلم کی حدیث. چلیں اب تیسری حدیث ابو سعید خدری سے ہے، اور وہ جو حدیث ہے نا جس میں آتا ہے کہ اتنے کہ جو فجر کی رکعت پالے وہ طلوع آفتاب فجر کو مکمل کر لے، وہ حدیث اتنے طرق سے مروی نہیں ہے، سند کے لحاظ سے اس کے ٹکر کی نہیں ہے. وہ اتنے سارے طرق سے بھی، کتنے سارے صحابہ سے مروی ہے یہ حدیث. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس ولا بعد العصر حتی تغیب الشمس. فرمایا کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج غائب نہ ہو جائے. متفق علیہ. تو اس کے عموم میں فجر کی سنتیں بھی داخل ہیں، اور عصر کے بعد ہر طرح کی نماز. جب ہم عمرہ کرنے، حج کرنے جاتے ہیں تو بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ طواف کے بعد 2 رکعتیں سنت ہے نا، بلکہ واجب ہے حناف کے یہاں. تو طواف کے بعد 2 رکعتیں، تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر عصر کے بعد آپ نے طواف کیا تو وہ اس وقت 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، آپ کو مغرب کے بعد پڑھنی پڑیں گی، غروب آفتاب کے بعد پڑھنی پڑیں گی. لیکن شوافے اور دیگر حضرات کہتے ہیں نہیں اسی وقت پڑھ لیں. تو حناف کی یہ متفق علیہ صحیح حدیث مضبوط دلیل ہے کہ لا صلاۃ، کسی بھی قسم کی نماز نہیں ہے فجر کے بعد بھی اور عصر کے بعد. چلیں حدیث نمبر 1042 وعن عمرو بن عابسة رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت أخبرني عن الصلاة فقال صل صلاة الصبح ثم أقصر على الصلاة عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع. دیکھو یہ عمرو بن عبسہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، میں بھی مدینہ آیا تو میں آپ کے پاس آیا، آپ نے میں نے آپ سے کہا مجھے نماز کا بتائیں. آپ نے فرمایا فجر کی نماز پڑھو، پھر نماز سے رک جاؤ، دوبارہ کوئی نماز نہ پڑھو. حتی تطلع الشمس حتی ترتفع، جب تک کہ سورج مکمل بلند نہ ہو جائے، اس لیے کہ وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے. وحینئذ یسجد لہ الکفار، اس وقت کفار اس کو سجدہ کرتے ہیں. فإن الصلاۃ مشہودۃ محظورۃ ثم صلی، پھر جب سورج بلند ہو جائے تو نماز پڑھو. اچھا یہ جو حدیث ہے نا کہ شیطان کے سینگوں کے درمیان سے سورج طلوع ہوتا ہے تو اور کفار اس وقت سجدہ کرتے ہیں، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت فرض سجدہ اور نفل سجدہ دونوں حرام ہیں. کیونکہ سجدے یہ جو بعض حضرات تعویل کرتے ہیں نا کہ اس سے تو نفل نماز مراد ہے، فجر کی فرض نماز تو آپ اس وقت پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں فجر کی فرضوں کی بھی ممانعت کی جا رہی ہے. کیونکہ جب آپ سجدہ کریں گے تو کفار کے سجدے سے مشابہت تو بہرحال ہو رہی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ آج کفار سجدہ نہیں کرتے، تو اس کے 2 جواب ہیں. ایک بات تو کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہاں حکم کا مدار علت پر ہے، حکمت پر نہیں ہے. یہ حکمت ہے، علت یہی ہے کہ طلوع آفتاب خود ایک فساد کا ذریعہ. یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی جو حضرات کہتے ہیں نا کہ بھئی آج تل تو سورج طلوع ہوتے ہوئے کوئی کافر سجدہ نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ بھی صرف فرض سجدے کے قائل ہے جو فجر کا، نوافل کے وہ بھی قائل نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں اگر یہ اس حکمت پر حکم کا مدار تھا کہ کفار سے مشابہت، تو پھر تو نفل سجدہ بھی جائز ہونا چاہیے. تو نفل کے تو آپ بھی عدم جواز کے قائل ہو. چلیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکم کا مدار یہاں علت پر ہے، اور علت یہ احادیث ہے، وہ محض ایک حکمت تھی. چلیں وہ فرض نماز کے بعد قضا پڑھنا جائز ہے، طلوع آفتاب کے وقت وہ بھی جائز نہیں ہے. اب فرض نماز کے بعد فجر کے یا عصر کے قضا کی کیا دلیل ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو ہر طرح کی نمازوں کی نفی ہو رہی ہے نا. اس کا جواب امام طحاوی نے دیا ہے کہ نہ ہمارے پاس قضا نماز کی نہ جائز ہونے کی الگ سے کوئی دلیل ہے، نہ جائز ہونے کی الگ سے کوئی دلیل ہے. اس کے بارے میں حدیث خاموش ہیں. تو انہوں نے وہ کہتے ہیں پھر یہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ وقت اللہ نے فرض کے لیے رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ فجر کی نماز سلام پھرنے کے بعد تو نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر آپ فجر کو طول دینا چاہو طلوع آفتاب تک تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ فرض نماز ہے نا. تو پتہ چلا یہ وقت صالح للفرض ہے، صالح للنفل نہیں ہے. اسی طرح عصر میں بھی آپ طول دینا چاہو اس کو جب تک احمرار شمس نہ ہو جائے تو آپ کے لیے جائز ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ فرض کے لیے یہ وقت اللہ نے رکھا ہے، نوافل کے لیے نہیں رکھا. تو اس سے استیناس کیا گیا ہے کہ قضا پڑھنے کی گنجائش ہے اس میں. چلیں لیکن وہ بھی طلوع آفتاب سے پہلے پہلے. چلو بھائی ہاں تو پھر نماز ہاں
الرعب ثم أقصر عن الصلاة فإن حين یہاں تک کہ ایک نیزہ سایہ رہ جائے، یعنی سورج بالکل سر پہ ہو جائے. ثم اقصر عن الصلاۃ، پھر نماز سے رک جاؤ. فإن حين تسجر جہنم، جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے ان شدت الحر من فیہ جہنم، کہ سورج کی تپش فیہ جہنم سے. اس کی تفصیل اس سبق میں پوری ڈیٹیل سے گزر چکی ہے. تو بہرحال جہنم کی آگ سے مشابہت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت حر پسند نہیں تھی، کیونکہ اس کی مشابہت کس سے ہے؟ جہنم کی آگ سے ہے. تو جہنم کی آگ سے اس کی مشابہت ہے، تو آپ نے ایسا کام جو انتہائی شدید گرمی میں ہو اس سے منع کیا ہے. چلیں. حينئذ يسأل فإذا أقبل الفيء فصلي اقبل الفی، جب سایہ آپ کی طرف متوجہ ہو، یعنی ادھر کو کھسکنا شروع ہو جائے، تو زوال ہو جاتا ہے نا، تو پھر نماز پڑھو. حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب پھر عصر کے بعد نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اس لیے کہ وہ غروب بھی شیطان کے سینگوں کے درمیان میں ہوتا ہے. دیکھو یہ خوب سمجھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایسی بات جس کا سائنسی علوم سے تعلق ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ جو سائنسی علوم ہے ان کی تکمیل کے لیے یا ان کی اشاعت کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. تو تمام ایسی چیزیں جن کا تعلق اس کائنات کے تصرفات سے، وہ تمام کی تمام چیزیں واجب التاویل ہیں، وہ اپنی حقیقت پر نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل مقصد تھا وہ ہدایت تھا. سمجھ رہے ہو؟ تو وہ اپنی حقیقت پر نہیں ہے، اور یہ خود حدیث سے یہ بات ثابت ہے، انتم اعلم بامور دنیاکم منی. تو ہمیں اس کا صرف اتنا حصہ بتایا گیا ہے جس سے ہمیں سیدھا راستہ نظر آئے. چلیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے. اب اس پہ بہت لوگ پریشان ہیں، سورج تو غروب ہر وقت ہر جگہ غروب ہو رہا ہے. تو بھائی اب ظاہر ہے یہ حدیث اپنے ظاہر پہ ہو ہی نہیں سکتی. سجدہ کرے گا کیسے؟ وہ تو گول ہے. سجدے کا تو اگر آپ حقیقت مراد لو تو ناک بھی ہے، پیشانی بھی ہے، اور ہاتھ بھی ہیں، اور گھٹنے بھی ہیں. تو سب سے بڑا اشکال تو یہ ہونا چاہیے تھا صحابہ کرام کو کہ سجدہ کیسے کرے گا، وہ تو ویسے ہی ہے، صحیح ہے نا. تو صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ حدیث اپنی حقیقت پر معمول نہیں ہے، وہ تو ہر وقت ہی سجدہ کر رہا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ والنجم والشجر یسجدان، بیلیں اور درخت سب سجدہ کر رہے ہیں، تو سورج چاند بھی سجدہ کر رہے ہیں، ہر وقت سجدہ کر رہے ہیں. لیکن یہ وقت چونکہ ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے کہ سورج ہم سے چلا گیا، تو اس لیے اس وقت ہمیں متوجہ کرنے کے لیے کہ سورج اللہ کو سجدہ کر کے اجازت طلب کرتا ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ جو سورج طلوع اور غروب کا نظام ہے یہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہے. چلیں. قال قلت يا نبي الله فالوضوء وضوء حدثني عنه قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمزمز ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. جی آسان حدیث ہے. چلیں. ثم يغسل يديه. یہ حدیث پہلے ہو چکی ہے وضو کے باب میں. چلو. حديث نمبر 1043 وعن قريب أن ابن عباس رضي الله عنه والمسور بن مخزمة وعبد الرحمن بن الأسد أرسلوه إلى عائشة فقالوا حضرت قریب فرماتے ہیں کہ ابن عباس اور مسور ابن مخرمہ اور عبد الرحمن ابن ازہر نے انہیں، یعنی حضرت قریب کو، یہ ابن عباس کے شاگرد ہیں نا، ان کو حضرت قریب کے پاس بھیجا، حضرت عائشہ کے پاس بھیجا. کتنے بڑے بڑے صحابہ نے، ابن عباس نے، مسور ابن مخرمہ نے اور عبد الرحمن ابن الازہر نے، انہوں نے حضرت قریب کو بھیجا حضرت عائشہ کے پاس اور کہا کہ اقرا علیہ السلام، ان کو سلام کہو، وسلھا عن الرکعتین بعد العصر، اور عصر کے بعد 2 رکعتوں کے بارے میں ان سے پوچھو. چلو. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ام سلمہ سے پوچھو. کہتے ہیں میں نے، ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا، لیکن میں نے آپ کو خود پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے عصر کے بعد. چلے. تو یہ نبی کی خاصیت ہے. قولی لہو. ہاں. نبی نے فرمایا کہ مجھے ظہر کے بعد 2 رکعتوں سے ایک قبیلہ آیا تھا عبد القیس، انہوں نے غافل کر دیا، یعنی ان کی وجہ سے مصروفیت میں ظہر کے بعد 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکا، تو پھر میں نے وہ عصر کے بعد پڑھی. تو بعض ائمہ کے نزدیک اگر کسی وجہ سے، کسی مجبوری میں آپ کی کوئی نماز رہ گئی ہے تو عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں. حناف کے ہاں بالکل بھی نہیں پڑھ سکتے. وجہ اس کی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پہ بہت زیادہ حرص تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بعض چیزوں میں وہ اجازت دی ہے جو امت کو اجازت نہیں دی، کیونکہ ممانعت کی احادیثیں وہ زیادہ ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی نماز سے منع کیا ہے. سمجھتے ہو؟ تو یہ نبی کی خاصیت تھی کہ آپ نے کو اللہ نے اجازت دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نا نماز میں. جیسے آپ کو نکاح کی کثرت کی اجازت دی، تو بعض چیزیں نبی کے ساتھ خاص ہیں، تو آپ نے
جہاں نبی نے فرمایا اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نکاح میں رکھی ہے، وہیں یہ بھی فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ حدیث میں آتا ہے حبب الی النساء، اللہ نے مجھے نکاح کو محبوب کیا ہے میری نظروں میں، تو وہیں ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں ہے۔ چلیں حديث نمبر 1044 عن محمد بن ابراهيم عن قيس بن عامر رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه ہم لوگوں نے آدھی سنت لے لی، آدھی چھوڑ دی ہے، نکاح والی لے لی ہم لوگوں نے کہا یہ والے ٹھیک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز والی ہم نے کہا وہ نبی کے لیے ذخیرہ ہے خاص، قال رأى النبي صلى الله عليه میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو چلو نبی نے اگر اتنی شادیاں کی ہیں تو آپ پوری پوری رات مصلی پہ کھڑے بھی تو رہتے تھے، آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کو تو اللہ نے سب معاف کر دیا ہے اور آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں۔ فہد بھائی کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب یہ بات سنتے ہیں نا، شادی والا بیان تو ہر ایک کو اچھا لگتا ہے۔ چلیں قال رأى النبي صلى الله عليه مجھے پتا ہے آپ بہت شرمندہ ہو رہے ہو، چلیں رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتين فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود ورواه الترمذي۔ محمد ابن ابراہیم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو فجر کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ فجر کی رکعتیں تو 2 رکعتیں، یعنی پہلے 2 سنت ہے پھر 2 فرض ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ وہ جو پہلے تھی نا فجر سے پہلے کی 2 سنتیں وہ میں نے پڑھی نہیں تھیں تو میں اب پڑھ رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آگے رواہ ترمذی نحوہ وقال اسناد هذا الحديث ليس بمتصل، اس حدیث کی اسناد متصل نہیں ہے، محمد ابن ابراہیم نے قیس ابن عمر سے نہیں سنا، ان کی لقاء ثابت نہیں ہے، چلو سما ثابت نہیں ہے۔ چلیں نمبر 1045 وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى آية ساعة شاء من ليل أو نهار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد مناف سے فرمایا کہ اے بنی عبد مناف کسی کو بھی اس گھر کے طواف سے اور نماز پڑھنے سے نہ روکو، چاہے دن یا رات میں جس وقت بھی چاہے طواف کرنا، جس وقت بھی چاہے نماز پڑھنا۔ تو اس حدیث کی بیس پہ امام شافعی امام احمد بن حنبل اس طرف گئے ہیں کہ اگر طواف کے بعد 2 رکعتیں مکروہ وقت میں بھی کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بیت اللہ میں بنو عبد مناف کو کہا جا رہا ہے کسی بھی وقت کسی کو نماز پڑھنے سے مت روکو، جبکہ احناف کہتے ہیں مکروہ وقت میں بیت اللہ میں بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ یہ جو ہے نا کسی بھی وقت میں مت روکو، یہ تو ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ بیت اللہ کی چابیاں تمہارے پاس ہیں اور ولایت تمہارے پاس ہے تو کوئی اس پہ چودراہٹ نہ شروع کر دے کوئی کہ بھائی یہ والا ٹائم ہے یہاں سے یہاں تک گیٹ کھلے گا، اس کے بعد گیٹ بیت اللہ کا نہیں کھلے گا۔ یہ تو ہم عام محاورہ میں بھی کہتے ہیں نا کہ بھائی 24 گھنٹے مسجد نماز کے لیے کھلی ہے اور 24 گھنٹے نمازیوں کو اجازت ہے، تو مکروہ وقت تو اس سے خود بخود مستثنا ہوتے ہیں، ان کو الگ سے استثنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیں حدیث نمبر 1046 وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس الا يوم الجمعة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف نہار میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے جب تک کہ سورج زوال نہ ہو جائے سوائے جمعہ کے دن کے۔ هذا مذهب الشافعي وقد سبق دليله وقد روى ابو داود وابن عدي عن ابي قتادة حديثا في استثناء يوم الجمعة ولكن قال ابو داود وابو الخليل الراوي عن ابي قتادة لم يلقى ابا قتادة واسناد ابي عدي ايضا ضعيف۔ سمجھتے ہو اس حدیث کو امام ابو داؤد نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن بعض ائمہ کا بہرحال مذہب یہ ہے کہ جمعے کے دن زوال کا وقت نہیں ہوتا، کیونکہ جمعے میں تعجیل مستحب ہے نا، جلدی پڑھنا، تو اس میں زوال کے وقت بھی وہ سنتوں کی اجازت دیتے ہیں، سمجھتے ہو؟ لیکن احناف کا اور جمہور کا مذہب یہی ہے کہ جمعے کے دن بھی زوال کا وقت زوال ہی ہوتا ہے۔ چلیں الفصل الثالث حديث نمبر 1048 عن عبد الله السنابحي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فاذا ارتفعت فارقها۔ دیکھو یہ بھی حدیث عبداللہ السنابحی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے سنگ کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا جب وہ بلند ہو جاتا ہے تو شیطان کا سنگ اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ ثم اذا استوت قارنها، پھر جب بیچ میں آتا ہے سورج زوال کے وقت پھر شیطان آ جاتا ہے۔ فاذا زالت فارقها، پھر جب وہ زائل ہوتا ہے تو جدا ہو جاتا ہے، پھر جب غروب کے قریب آتا ہے تو پھر شیطان کا سنگ آ جاتا ہے، اور جب غروب ہو جاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان وقتوں میں نماز سے منع کیا ہے۔ سمجھتے ہو یہ تیسرے صحابی ہو گئے، چوتھے صحابی ہو گئے۔ چلیں حدیث نمبر 1049 موطا امام مالک، چلیں وعن ابي بسطة الغفاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمخمس صلاة العصر فقال ان هذه صلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها۔ ابو بصرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخمس مقام پر ہمیں عصر کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ یہ نماز پچھلی امتوں پر بھی پیش کی گئی تھی، ان کو بھی دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس نماز کو ضائع کر دیا، عصر کی نماز کو۔
بس جو اس کی حفاظت کرے گا اس کو دگنا اجر ملے گا. ولا صلاۃ بعدہا، اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. حتیٰ یطلع الشاہد، شاہد سے مراد ستارہ ہے، یہاں تک کہ ستارہ طلوع ہو جائے، یعنی غروب آفتاب ہو جائے. چلیں. حدیث نمبر 1050 وعن معاویہ رضی اللہ عنہ قال انکم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما رأیناہ یصلیہما. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ مشہور فتنہ ہے نا، اس نے حضرت معاویہ کا بھی مذاق اڑایا ہے ایک کلپ میں، کہ ایک رضی اللہ عنہ دوسرے رضی اللہ عنہ سے لڑ رہا ہے اور ایک تیسرا رضی اللہ عنہ سلو کرا رہا ہے، اور ایسے جیسے شیعہ لوگ کرتے ہیں نا صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ کو لفظ میں تمسخر کرتے ہیں. تو وہی اس کل کسی نے کلپ بھیجا، اس میں وہی کہ یہ تینوں رضی اللہ عنہ، حالانکہ تینوں آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اجتہادی اختلاف ہے، اخلاص کی بیس پہ اختلاف تو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، آج بھی ہوتا ہے. ائمہ مجتہدین میں اختلاف نہیں ہے، کیا اجتہادی اختلاف ہے، ایک کے نزدیک ایک چیز فرض ہے، ایک کے نزدیک ایک چیز جائز ہے. تو کہتے ہیں عملی اختلاف نہیں، عملی بھی ہے. امام شافعی فاتحہ عملاً پڑھتے تھے، ہم عملاً نہیں پڑھتے. تو اسی طرح یہ اختلاف دوسرے مقام پر بھی ہو سکتا ہے. قرآن نے حکم بتایا کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو سلو کراؤ، کیونکہ دونوں بھائی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے نا دونوں آپس میں کیا ہیں، بھائی ہیں. تو اب دیکھو حضرت معاویہ کی جب بھی حدیث آتی ہے، میں کہتا ہوں بخاری مسلم میں اور محدثین نے کتنے اہتمام سے حضرت معاویہ کی حدیثوں کو لیا ہے. کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ فاسق تھے تو ان کی حدیثیں رد کر دی جائیں گی. تو بخاری کی حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، تم وہ نماز پڑھتے ہو کہ ہم نے نبی کو یہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نبی نے اس نماز سے روکا کرتے تھے، اور وہ تھی عصر کے بعد رکعتیں. رواہ البخاری. بس آخری حدیث پڑھ لو، یہ باب ختم ہو رہا ہے. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال وقد سعد على درب الكعبه ومن عرفني فقد عرفني ولم يعرفني فانا جندب. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس الا بمكه رواه احمد. چلو بھائی، اللہ بمکہ والی حدیث کا پھر کل بحث کریں گے اس میں.